یو کے میں ایک پاکستانی خاندان سہانے خواب لے کر پہنچ تو گیا، لیکن اس کی زندگی اس قدر عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ کون ہے وہ جس نے ان کی زندگی کو برباد کر دیا؟ ان کی جمع پونجی بھی ساری ڈکار گیا، اور اب ان کی حالت کیا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک اور اہم خبر ہے، ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ لڑکا جو کہ یو کے میں اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا 3-3.5 سال پہلے، اس نے ایک لڑکی جو کہ اس کے کالج میں پڑھتی تھی اس کے ساتھ افیئر بنا لیا، دوسرے لفظاں کہہ لو کہ انہوں پھنسا لیا، اور پیپروں کی تیاری کر رہا تھا، خوب جو ہے نا وہ خوشیاں منا رہا تھا کہ اب جلدی میں اس کے ساتھ شادی کر کے پیپروں کے لیے اپلائی کر دوں گا اور پڑھائی کے جھنجھٹ سے جان چھوٹے گی، ویزا چینج ہو جائے گا، پیپرز مل جائیں گے۔ لیکن اس لڑکی نے ایک دن اپنے گھر میں ہونے والی ایک تقریب میں اس لڑکے کو بھی بلا لیا۔ جب یہ لڑکا وہاں پہ گیا تو اس کے بعد اس کی زندگی ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ آخر میں قصہ کیا ہے؟ دونوں چھوٹی چھوٹی اور اہم خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت دنیا بھر میں چل کیا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلی خبر، ایک میرپور آزاد کشمیر کا خاندان، میاں بیوی، 2 بچے، 4 لوگ، ان کو یو کے میں ہی رہنے والے ایک آدمی نے کہا کہ جی یو کے میں ایج کیئر کے ویزے کھلے ہیں، آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ تو اس نے جناب آدمی نے انہیں کہا کہ آپ اگر کم از کم کوئی جو پاکستانی روپے ہیں سارے خاندان کے 85-90 لاکھ روپیہ آپ جمع کر لو، سارے خاندان کو یہاں سے ہم لے جائیں گے ورک پرمٹ پہ، وہاں جا کے جناب کام کرو اور موجاں کرو۔ یہ خاندان جو ہے نا یہ پیسے تو تھے لیکن انہیں اعتماد تھا اس بندے پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ جگہ بیچی، ان کے پاس ایک گاڑی بھی تھی، چلے وہ لیٹسٹ ماڈل کی نہیں ہوگی لیکن گاڑی تھی کیونکہ یہ مڈل کلاس ایک فیملی تھی، گاڑی تھی، گھر بیچا، ایک پلاٹ تھا 2 مرلے کا وہ بیچا۔ بہرحال انہوں نے جناب 85 لاکھ روپیہ اس بندے کو دے دیا، اور باقی ان کو کچھ ساتھ بھی پیسے چاہیے تھے، وہاں جاتے ہی ان کو تنخواہ تھوڑی مل جانی تھی۔ ویزا لگ گیا، بڑے خوش، دعوت ہو گئی گھر میں، فیملی ملنے آ رہی ہے کہ جی یہ سارا خاندان یو کے جا رہا ہے، پتہ نہیں سال بعد آتے ہیں، 4 سال بعد آتے ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ پہنچ گئے، جب وہاں گئے اور 2-4 دن بعد ریسٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی وہ جاب جہاں کرنی تھی وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو کمپنی ہے ایج کیئر کی وہ تو چند مہینے پہلے بند ہو گئی ہے، دیر از نو مور جاب، اس میں کوئی جاب نہیں ہے، وہ کمپنی ہی نہیں اب رہی۔ یہ کچھ سمجھے نا، انہوں نے کوشش کی لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ جو ایجنٹ ہے نا اس کا بھی رابطہ ختم ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے سورسز استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اس آدمی کو کسی نے بتایا کہ آپ جہاں آپ رہتے ہو وہاں سے تھوڑی دور ہے ایک مسجد ہے، آپ مسجد میں جایا کرو، وہاں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، مسلم کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سارے میچور ہوتے ہیں، میجورٹی آف دیم مور دین 50، تو ان سے مشورے کرو۔ وہ جناب کی کہتے ہیں بابے نے تھم نے یو کے دے تانوں کو اچھا مشورہ دیں گے۔ لو جی اس بندے نے وہاں جانا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں سے مشورہ لیا کہ میں ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی تانوں تو واپس ہی جانا پینا ہے، اگر جس ویزے کے لیے آپ آئے ہیں وہ جاب ہی نہیں ہے سو یو مسٹ گو بیک۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، کسی نے کہا جی آپ ویزا چینج کرا لو، کسی وکیل سے ملو۔ بہرحال اب جو بھی حل تھا وہ یہ تھا کہ اگر تو وہ واپس آ جاتے تو اس کے لیے بھی ٹکٹ چاہیے تھی، لیکن چلیں ٹکٹ مطلب 4 بندوں کی ٹکٹ کون سا خالہ جی کا بھاڑا ہے، وہ بھی بڑی مہنگی باندھی ہے۔ اچھا وہ بھی پیسے چاہیے تھے، پیسے ان کے پاس تھے نہیں کیونکہ یہ انہوں نے 2-4 دن میں دیکھ لیا تھا کہ یہاں خرچہ پاؤنڈز میں ہو رہا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ وکیل سے رابطہ کرو اور ویزا چینج کرا لو، وکیل کی فیس نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے جناب تمام آپشنز جب دیکھ لیے، وقت گزرتا گیا، اس بندے کو ایک معمولی سی جاب مل گئی کسی ریسٹورنٹ میں، اور وہاں پر یہ ہیلپ کرنی، شیف کی ہیلپ کے لیے جو ہے نا کچن ہینڈ کی جاب مل گئی، اور یہ بندہ وہاں پہ کام کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے 2 مہینے وہاں پہ کام کیے لیکن اس کو پیسے تھوڑے ملتے تھے۔ فار ایگزامپل اگر 11.5 پاؤنڈ 1 گھنٹے کی سیلری ہے، 1 گھنٹے کی 11.5، تو اس کو 6-6.5 پاؤنڈ ملتے تھے۔ لیکن یہ خوش اس لیے تھا کہ چلے میری جو ہے نا کچھ جب تک میرا پکا ویزا یا پکا حل نہیں نکلتا، کوئی نہ کوئی میرے کو پیسہ تو آ رہا نا، خرچہ ہو رہا ہے، پیسہ آ بھی تو رہا ہے نا۔ بچے ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے، بیوی جو کہ استانی تھی اس نے جاب چھوڑی، ریزائن کیا ہوا تھا، وہ مینٹلی سٹریس میں چلی گئی اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 مہینے بعد اس ریسٹورنٹ میں لکیلی کہ یہ جاب پہ نہیں تھا، 2 دن کی چھٹی پہ تھا، اور ریڈ ہوا،
امیگریشن آفس والے آئے اور انہوں نے چھاپا مارا. یہ پکڑا تو نہیں گیا لیکن ایک اور بندہ بنگلہ دیشی وہاں پہ لڑکا کام کرتا تھا, اس کو پکڑ کر وہ لے گئے, یہ بچ گیا. اس کے بعد مالک نے کہا بھائی ہوں تو میرے ریسٹورنٹ کام واسطے نہیں آنا, میں جناب ہوں تینوں نہیں رکھنا. یہ بندہ ویسے بھی ڈر گیا کہ یار اگر میں بھی پکڑا جاتا تو مینوں بھی نہ تو کٹ چھڑنا سی. مختصر یہ کہ اب جناب یہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل ہمت ہار چکا ہے, نہ اس کے پاس جاب, فیملی ہے اور کوئی پیسہ بھی نہیں. حالات اتنے سنگین نوعیت کے ہو چکے ہیں کہ یہ لٹرلی رونے پر مجبور ہے, اور رو رو کا دھائی دے رہا تھا کہ خدا کے لیے ایجنٹوں سے بچیں, خدا کے لیے باہر کی زندگی جو ہے نا وہ ایک سے بڑھ کر ایک مشکلات میں گری ہوئی ہے. جتھے ہے وہ پاکستان بیٹھے رہو, عزت نہ روٹی دے کھاندے ہو نا, جاب ہے نہیں ہے روٹی تانوں ٹکر لب جاندہ. پاکستان میں رہو اگر آپ کو اس طرح کی سچویشن ہے, یا پھر جانا بھی ہے تو فوری طور پر فرام دا ڈے فرسٹ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے نہ جاؤ, اکیلے جاؤ, پہلے وہاں جا کے سیٹل کرو اپنے آپ کو. اس کے بعد اگر آپ نے سارا کچھ سیٹل کر لیا دین اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ بلاؤ. تو اب جناب یہ فیملی کافی پریشان ہے, کافی مشکلات کا شکار ہے. کچھ عرصہ پہلے میرا ان سے جب رابطہ ہوا تھا تو یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے واپس چلے جانا ہے, لیکن اس کے بعد پھر میرا ان سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اور اب مجھے نہیں پتہ کنفرم کہ یہ یو کے میں ہی ہیں, برمنگھم میں, یا پھر یہ واپس آ چکے ہیں, کیونکہ میں نے بڑی ٹرائی کی ویڈیو بنانے سے پہلے کہ ان سے رابطہ ہو سکے کہ لیٹسٹ ان کی سچویشن کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ صاحب کے حال پہ رحم کرے. دوسری خبر جو میں نے آپ کو انٹرو میں بتائی تھی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ لڑکے کی ہے جن نے جناب بڑیاں مصیبتاں مشکلاں دے نال گوری لئی پھسا لیکن اگے پہ گیا پھا, سوری ٹو سے, لیکن یہ میں تھوڑا سا ساتھ آپ کو ریالٹی ہے نا, تلخ ہوتی ہے نا, حقیقت جو ہے نا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے لیکن تلخ ہوتی ہے. یہ بندہ چلا گیا جناب, اس کے ساتھ ڈیٹے مارا ہے, کھانا پینا. اچھا اس کو پتا تھا کہ گوری اگر پھنس جائے اور وہ واقعی آپ کے ساتھ اس کا جینوئن ریلیشن ہو جائے تو پیپر بنوا دیتی ہے, پیپر بنوا دے گی. تو اس نے واقعی انویسٹمنٹ اس پہ کی, یعنی اس نے ویسے تو نہیں نا انویسٹمنٹ کی کہ جی تینوں میں اتنے 1000 پاؤنڈ داں گا تو میرے پیپر بنا دے, ایسا نہیں تھا. اس نے واقعی اس کے ساتھ ایک جینوئن قسم کا ریلیشن قائم کیا تھا. اور اس کے بعد جناب اس نے کافی مہینے ہو گئے ان کو ملتے ہوئے. تو جب اس نے اس سے شادی کی بات کرنا شروع کی تو لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم اوکے ود یو, بٹ میرا خیال ہے کہ ہم فیملی سے ایک بار مل لیں, آپ کی فیملی یو کے میں نہیں ہے, میری تو ہے نا, تو میری فیملی سے ایک بار مل لو. اچھا یہ لڑکا اس کی فیملی سے ملنے سے کتراتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے, اس کو کسی نے بتا دیا تھا جو اس کے دوست تھے کہ یہاں پر جو گوری ینگ ایج کی جس کی 22-23 سال ایج ہوتی ہے, اگر وہ آپ کے قابو آ جاتی ہے, آپ سے عشق محبت کر لیتی ہے, تو اس کے گھر والوں کو اگر نہیں پتا, تو اگر ان کے گھر والوں کو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ بندہ جس کے ساتھ ہماری بیٹی عشق کی پینگیں چڑھا رہی ہے یہ پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, سری لنکن, نیپالی وغیرہ ہے, تو وہ جناب منع کر دیتے ہیں. اس کی فیملی منع کر دیتی ہے کہ رب دا واسطہ کڑیے انہاں کو بچی. اب میں نہیں کہہ رہا کہ انہاں کو بچی, میں کہنا کہ یہی بڑے سونے تے چجے تے چنگے بندے ہیں, میں اسی اپنی کمیونٹی نے کیوں برا کیے. خیر اچھا یہ بندہ جناب چلا گیا, ایک ان کا کوئی فنکشن تھا, تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر تینوں پرسوں میرے گھر ہر صورت آنا ہی, اگر تو نہ آیا تو تیری میری بس. اس بندے نے بھی سوچا یار کچھ نہیں ہوتا, جاتے ہیں, ایسے ہی مجھے ریجیکٹ کر دیں گے, ہینڈسم تو میں ہوں. تو یہ بندے نے جناب وہ تو گفٹ لیا تو پہنچ گیا. اچھا وہ مین شہر میں نہیں رہتی تھی, وہ شہر سے تھوڑا سا دور رہتی تھی, سبرب تھا ایک نا جو جہاں سے شہر سٹارٹ ہوتا ہے اس علاقے میں. تو یہ بہرحال وہاں چلا گیا. وہاں گیا تو اس نے خوشی خوشی جناب, اچھا یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا کترا رہا تھا, پیچھے پیچھے رہ رہا تھا, لیکن وہ بڑی لڑکی ایکسائٹیڈ تھی کہ میرا بوائے فرینڈ جو ہے نا وہ میرے ساتھ آیا ہے اور میں انٹروڈیوس کرواتی ہوں سب کے ساتھ. اور اس نے جناب اس کو انٹروڈیوس کروانا شروع کیا جب 1-2 سہیلیوں کے ساتھ, تو سہیلیاں تو چلے خوش ہو گئیں, ہینڈ شیک کیا اور اچھی اس نے بھی ٹائی شائی لگائی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جناب اس نے اپنی اماں کے ساتھ اس کو ملایا. تو اماں نے پہلے تو اس کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ریسیو کیا, پھر ابے سے ملایا, پھر اپنے جو اس طرح کے ریلیٹیوز ہیں سب سے ملایا. اس کے بعد جناب یہ بندہ جب اس نے سب سے مل لیا نا بہت نروس اور گھبرایا ہوا, اس کے بعد اس بندے نے کیا کیا کہ جب یہ فنکشن ختم ہوا نا تو یہ بندہ وہاں سے نکل آیا اور سیدھا جناب پسینے چھوٹے ہوئے خام کھا گئے اور بیچارہ گھر آ گیا.
اب وہ لڑکی 2 दिन کی क्योंकि वीकेंड था तो 2 दिन उसने कॉलेज भी नहीं आना था, छुट्टियां थी. जब वो कॉलेज आई ये लड़का भी गया तो उसने जनाब इनू को जरा ना झंडी कराने की कोशिश की थी. लड़के को पहले सूझी हुई थी कि अल्लाह करे 2 दिन तो मैंने फ़ोन भी नहीं मेरा सुनती पाई, मैसेज भी नहीं किया, चले कॉलेज आ जाएगी तो बात कर लेंगे. अच्छा 2-4 दिन तो लड़की ने वैसे ही कहा ना कि अगर उसने कहा कि चलो कॉफ़ी पीन चलने हैं तो इन्हें आखिर नहीं फिर सही मैं ज़रा ठीक हाँ, ठीक नहीं है फिर सही, यानी कि टाल मटोल. फिर उस लड़की ने लिटरली इसको कह दिया कि देखो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, हम दोस्त बन के रह सकते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी नहीं, जस्ट फ्रेंड्स, नो मोर एल्स. बंदा बड़ा परेशान हो गया. उसने कहा वजह, उसने फिर जब वजह बताई ना तो उसने कहा कि माइंड ना करना, मेरी फैमिली ने कहा कि ये लड़का पाकिस्तानी है, इसके साथ शादी करोगी तो ये अपने मतलब के लिए आपके साथ शादी कर रहा है, जो ही इसके पेपर्स बन जाएंगे सबसे पहला काम ये करेगा कि आपको तलाक देगा और पाकिस्तान जाके किसी लड़की के साथ शादी करेगा. ये जनाब उन्होंने मुझे, एक बंदे ने नहीं, जो मेरे फैमिली के वहाँ पे ख़वातीन थी, मर्द थे, उन्होंने 2 दिन में मुझे यही कुछ बताया है कि बच जाओ, ये जो अभी आपको दूध का धुला हुआ आपका बॉयफ्रेंड लग रहा है ना, ये ऐसा नहीं रहेगा. ये आपको सबसे पहले तो शादी के बाद कहेगा जी पर्दा कर, फिर कहेगा जी जनाब अपने का तो मुसलमान, पहला कहेगा मुसलमान हो, फिर कहेगा पर्दा करो, फिर कहेगा जी ये जो हलाल फूड है ये खाओ, हराम फूड ना खाओ, फिर कहेगा जी अपने उन घर वाले जाके तबलीग कर वो भी मुसलमान हो. मतलब है कि ये उनका ख्याल था. अच्छा आपस की गल है कि जितों तक है ना हुंदा इंज ही है. अच्छा उसके बाद जनाब वो लड़की जो है ना उसने जब मशवरा किया सहेलियों तो सब ने यही कहा कि ये जो देसी कम्युनिटी है ना इनसे अवॉइड ही करो तो बेहतर है, फ्रेंडशिप में कोई मजायका नहीं है, जस्ट आपका क्लास फेलो सारा कुछ है. बहरहाल वो बंदे समझ लग गई कि मेरे यार ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ सफ़ेद झंडी जड़ी ना करा देनी है, और वो ही होया. दोस्तों ये 2 खबरें आपके सामने जो मैंने डिस्कस की है ना इनमें भी एक सबक है. पहली खबर जो वो फैमिली रुल रही है, कभी अपनी फैमिली को डे फर्स्ट से बाहर लेके ना जाएं, पहले खुद जाएं, सैटल हो जाएं, घर तलाश करें, गाड़ी लें, बाहर जाके सिर्फ यही नहीं होंगे कि उत्थे एयरपोर्ट तो बाहर निकल के तो जनाब जिंदगी सुहानी हो जाती है. सबसे पहले घर भी कोई मतलब मुनासब हो, कीमत थोड़ी हो, सहूलियत ज़्यादा हो, गाड़ी मस्त चाहिए होती है. गाड़ी के बगैर बाहर के मुल्कों में ज़िंदगी बिल्कुल जो है ना वो अधूरी है. और आपके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, आपको पता नहीं है, बच्चों के स्कूल का मसला है, बच्चों को ड्रॉप का मसला है, आपके पास जॉब का मसला है, बेगम की जॉब नहीं है, तो तुम सारे भंग पोसला चौक के बाहर टुर जाओगे तो फिर जनाब ख्वार ही होंगे. दूसरी ये जो इस नौजवान की स्टोरी है, तरस आ रहा था मुझे कि यार एक बेचारे को चलो आस उम्मीद लगी थी कि पेपरों की स्कूल दी फीसा तो जान छुट्टे, लेकिन वो जान नहीं छुट्टी. ਉਹਦੇ माँ काफ़ी चलाक सी, उन्हें आख्या कि तेनू तो बंदे ने जनाब यूज़ करना, तू किहड़े कम्मां च पई छड्ड इनू तेरे को गोरा लभ. तो मुझे उसका भी तरस आया कि चल यार साडा के जाना सी अगर वो पेपर बन जाते. बहरहाल ना हम उसकी दोस्ती बनाने वालों में थे, ना ही असी वो तलक उजाड़न वाले चा. साढ़े तक खबर पहुँची, कोशिश की तुहाडे जिहड़े वीर भरा सोहने सोहने चेहरे वेख रहे हैं इन्हां तक पहुँचा दिता जाए. जहाँ खुश रहें, कमेंट जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.